ایسی چیز ہے جو میرے اندر ہے. ہر شخص اپنے خود محاسبہ کرے, ہر شخص اپنے آپ کو خود سکین کرے. اگر میرے اندر یہ غلطی پائی جاتی ہے تو مجھے اس سے ہجرت کرنی ہے, مجھے اس سے باہر آنا ہے, مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. جانے موت اگر میں نہیں کر پاؤں گا تو میں کیسے اپنے امام کو دیکھوں گا, میں کس وجود سے امام کے مقابلے میں کھڑا ہوں گا. امام کہیں گے تم سے یہ ایک چیز نہیں چھٹتی تھی میری خاطر. اب آپ بولیں گے مولا میں نے کوشش ہی نہیں کی, یا میں نے کوشش کی. کچھ تو ہو کہ میں نے اسٹرگل کی, میں نے ہجرت کی مولا, میں نے کوشش کی. یعنی اگر ایک جگہ پر دوست بیٹھتے تھے غلط باتیں کرتے تھے تو میں نے ان دوستوں کو چھوڑا. ایک محفل غلط تھی, ایک سیٹنگ غلط تھی تو میں نے ہجرت کی, ان کو چھوڑا ہے میں نے. ایک اگر کوئی پروگرام ٹی وی کا غلط آتا تھا میں دیکھتا تھا تو میں نے اس کو چھوڑا ہے, میں نے کوشش کی ہے. تو اسٹرگل کریں, ہجرت ضروری ہے ایک اچھے اخلاق کی طرف. تیسری چیز فزیکل ہجرت کرنا, جو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا نے انجام دیا. عزیزان محترم, کہ بہت سارے لوگ دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ یہاں ماحول بہت خراب ہے, ویسٹ میں ماحول بہت خراب ہے, بچے خراب ہو رہے ہیں. تو بھائی ہجرت کریں, اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو ایسی جگہ لے کر آئیں جہاں گناہ نہیں ہوتے ہوں مرد عام پر. لیکن کیونکہ ہم نے پہلے ہجرتیں کی پیسوں کی خاطر, اچھی زندگی کی خاطر ظاہری, اب جب اولاد خراب ہو رہی ہے تو اب ہجرت نہیں ہوتی ہے. تو قصور کون ہے؟ کیونکہ میں نے دنیا کی خاطر ہجرت کی. اگر اچھی تعلیم بری بات نہیں ہے, اچھی زندگی گزارنا بری بات نہیں ہے, لیکن اگر دین خطرے میں پڑ جائے تو آپ بے شک سونے کے محل کھڑے کر لیں, کہیں کام نہیں آئیں گے. خدا آپ سے آپ کے دین کا سوال کرے گا. خدا آپ سے نہیں کہے گا کہ تم نے کتنا بڑا اسکائی اسکریپرز بنایا تھا, تم نے کتنے $1,000,000 کمائے تھے. خدا کہے گا کہ دین کہاں گیا. ایک شخص آتا ہے, ہمیں اہمیت کا اندازہ نہیں ہے. شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, اللہم صلی علی محمد, امام کی خدمت میں آیا, امام سے استخارہ کروایا کہ بزنس کے لیے, کام کے لیے. استخارہ اچھا نہیں آیا. کچھ عرصے کے بعد واپس آیا, کہا مولا آپ نے استخارہ دیکھا تھا اچھا نہیں آیا, لیکن میں تو بزنس میں گیا, مجھے تو بڑی کامیابی ہوئی, مجھے تو بڑا پروفٹ ملا. تو امام نے اسے یاد دلایا, فلانی جگہ فلانے مقام پہ فجر کی نماز تمہاری قضا ہو گئی تھی. کہا ہاں. کہا دنیا کے سارے خزانے جمع کر لو, اس ایک نماز کی قیمت نہیں ادا کر سکتے. یعنی جس کو ہم کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کہیں اور چلے جائیں, بچہ کہیں پڑھ لے, ادھر پڑھ لے, وہاں پڑھ لے. آپ نے بچے کو ٹھیک ہے انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, لیکن وہاں جا کر اگر آپ کا بچہ لا دین ہو گیا, بے دین ہو گیا, تو آپ قبر میں جواب کیا دیں گے؟ آپ روز قیامت خدا کے آگے کیا جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی, اس نعمت کا تم سے سوال کیا, تم نے کتنی چیزیں. بہرحال وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ احکام بتاؤں یا حقوق بتاؤں کہ ایک بچے کے اوپر ماں باپ کے حقوق کیا ہوتے ہیں جب اس کو پیدا کیا جائے. اس کا نام اچھا رکھنا, اس کو قرآن کی تعلیم دینا, یہ سب حقوق میں سے. تو اگر آج آپ کا بچہ یہاں آپ نے مدرسے میں پڑھایا, اس کو سیٹرڈے سنڈے مدرسے میں پڑھتا رہا, سب کرا, اب بڑا ہوا, یونیورسٹی میں بیٹی ہے یا بیٹا ہے, آپ نے بھیج دیا یہاں سے, ہجرت کر دی, تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کو وہاں بھیجتے ہوئے آپ نے اس کو بتایا بیٹا سب چیزوں پہ کمپرومائز کرنا مگر دین پر کمپرومائز نہیں کرنا, دین پر کمپرومائز نہیں کرنا. یہ ڈگریاں کوئی کام نہیں آئیں گی اگر دین نہیں ہے. عزیزان محترم, کس کے سامنے لے کے جائیں گے؟ جب آپ کا بچہ امام کے لیے تیار نہ ہو تو آپ بچے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ ساری زندگی آپ روتے رہے, جب آپ کی اولاد نہیں تھی تو آپ علی اصغر کا واسطہ دیتے رہے کہ پروردگار علی اصغر کے صدقے میں مجھے اولاد دے. جب اولاد دی تو پھر کہاں گیا علی اصغر؟ پھر کہاں گیا کہ میں کربلا میں اپنا بچہ بھیجوں؟ نہیں, وہاں تو میرا بچہ تو ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, آرٹسٹ بنے گا, سائنٹسٹ بنے گا. بنائے, لیکن جب دین کو ضرورت پڑے گی تو کیا آپ نے اس بچے کے اندر سسٹم ڈالا ہے کہ جب امام آئیں گے تو یہ بچہ فوراً امام پاس جائے؟ کیسے جائے گا؟ عزیزان محترم, شہید ڈاکٹر چمران جو کہ ریولوشن سے پہلے کا امریکہ گیا ہوا, پلاسما فزکس کا PhD کہ اس کے نوٹ سے پڑھایا جاتا تھا, 16 سال 16 ایئرز کے بعد جب ریولوشن آئی ہے واپس آیا.
اور اپنی ماں کو آ کے کیا کہتا ہے کہ ماں جتنا پاک میں گیا تھا اتنا ہی پاک واپس آیا. کیوں؟ کیونکہ دین، اسی دین کے لیے تو سب کچھ ہے عزیزان محترم. اور ہے کیا؟ خدا نے سارا نظام ہی اس لیے بنایا ہے کہ جو سافٹ ویئر میں نے بھیجا ہے اس کو انسٹال کرو اپنے اندر. یہ دوسرے سافٹ ویئر مت ڈالو، یہ سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ وائرس ہیں سارے، یہ تمہارے وجود کو برباد کر دیں گے. یہ ساری سوچیں، یہ نئے اسکول آف تھاٹس، یہ سارے، یہ سب فیشنیبل چیزیں ہیں. یہ بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے، فیشنیبل ہے، یہ گفتگو کرنا، یہ باتیں کرنا. یہ وائرس ہیں. اس دنیا میں تو آپ کی اس پروڈکٹ کو خراب کریں گے، آخرت میں رسوائی کریں گے. یہ حسرت کی منازل پہ کھڑے ہوں گے عزیزان محترم. تو ہجرت کریں لیکن دین کی خاطر ہجرت کریں. یہ تیسری بہرحال خصوصیت تھی. اور خود ان کا مقام، بیوی کا مقام، وہ مقام جو کہ واقعاً بہت ہی کم امامزادوں کو ملا، کہ ایسی جگہ پر جہاں پہ وہ آئیں اس جگہ کے لیے خود چھٹے امام سے شروع ہوتی ہیں روایات، اور جو ہے وہ 9ویں امام تک کی گفتگو ہے خود بی بی کے لیے. کم کی جگہ کو اتنا مقدس بنا دیا بی بی کے وجود نے کہ جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کم میں کھلے گا. یعنی یہ آسان نہیں ہے. اور کم کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کم ایز اٹ از اٹھایا جائے گا جو بی بی کا حرم ہے قیامت والے دن. بلکہ حدیث معراج میں ہے کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پہ، کہ جب رسول خدا نے کئی مقامات دیکھے تو انہیں اس معراج پہ جو ہے وہ کم دکھایا گیا، اور اس جگہ کو، اس ٹوم کو انہوں نے اس جگہ پر دیکھا عرش پر، اور اسی عرش سے پھر دوبارہ رسول خدا کو دکھایا گیا کہ یہ کم وہ جگہ ہے کہ جہاں سے شیطان کو دور کیا گیا ہے. اور آج آپ کے سامنے وہ اتنا بڑا ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے کہ جہاں سے پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں اور ایجوکیشن جو اہل بیت کی ہے، تعلیم ہے، وہ حاصل کرتے ہیں اور پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. یعنی یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا. علماء بیان کرتے ہیں کہ شفاعت جو ہے وہ جنت میں جانے کے لیے ہے، مگر جنت کے اندر کون سی شفاعت ہے؟ تو کہا جنت میں ایسے مقامات ہوں گے جہاں بی بی آپ کے مقامات کو اپلفٹ کرے گی. اب یہ ہستی کہ جو بہرحال علماء کرام یہاں موجود ہیں خود اپنے وجود سے محسوس کرتے ہیں. میں خود ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اسی جگہ کا، کہ میں نے اتنے سالوں میں کبھی بھی کوئی کمی محسوس نہیں کی، چاہے وہ کوئی فائنینشیل ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ علمی ہو. علم تو یہ حالت ہے وہاں کی کہ مجھے کچھ آتا واتا نہیں ہے، بس یہ خواہ میں مشہور ہو گیا ہوں. میرے دوست سب یہاں بیٹھے ہوئے میرے سے سینئر ہیں، صرف بیوی معصومہ کی وجہ سے. کیونکہ میں جب بھی کہیں ٹریول کرتا ہوں تو میں صرف زری کی خاک کو اپنے ماتھے پہ لگا کے آتا ہوں. بس وہ جگہ جو علم کا مخزن ہے، علم وہی ہے سب کچھ، وہ خود اپنا کام کرتا ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے عزیزان محترم، سب اسی دروازے کا ہے، سب اسی در کا ہے. ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. آپ ابھی جا کر دیکھیں آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ، آیت اللہ مصباح یزدی، میں نے خود ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ بی بی کے زری کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کیا ان کی گفتگو ہے، کیا ان کا علم ہے، ختم ہی نہیں ہو رہا. ایوری ڈے ایک نئی بات کرتے ہیں. یہ آیت اللہ جوادی عاملی سیم ٹائم تفسیر تسنیم کنٹینیو، اسفار الغدیر، اسفار جو ہے وہ ملا صدرہ کی، اس کی تفسیر کنٹینیو، جامع زیارت جامع کبیرہ کی تفسیر کنٹینیو، تفسیر موضوعی قرآن کنٹینیو. ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ ویوز نکل رہی ہیں اور ابھی تک چلے جا رہی ہیں. کہاں سے آ رہا ہے؟ سب اسی خاتون کا کمال ہے.
یہ عرفا کہتے ہیں کہ کم جو ہے کم اس کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے جو انہی کو نظر آتا ہے. بہرحال ہم لوگ تو غفلت والے لوگ ہیں, اور جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے خداوند متعال آپ سب کو بھی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے لیے چھٹے امام سے لے کر 90 امام تک سب نے یہی کہا وجب لہ الجنہ, جس نے یہ زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی. یعنی یہ تو آپ شک نہیں کریں کہ اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے, یہ شک نہ کریں. ہاں حساب کتاب ہوگا اپنا, لیکن کوشش کریں کہ اس کو بھی دنیا میں ہی نمٹا دیں حساب کتاب, کیونکہ ادھر معاملہ بہت سخت ہے عالم برزخ کا. لیکن بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ عالم کی شفاعت کے لیے ہے. شیخ جو کمی مرزا کمی جو کہ خود شیخین قبرستان میں بی بی کے حرم سے قریب ایک قبرستان ہے شیخین قبرستان, وہاں پر دفن ہے. ایک عالم دین کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہوئی تھی کم کے اندر, تو وہاں پر انہوں نے حرم میں دعائیں کی, نمازیں پڑھی, سب کیا. تو ان کے خواب میں یہ مرزا کمی آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو کم کا جو معاملہ ہے وہ ہم سے کہہ دیا کرو, بی بی سے نہیں کہا کرو, بی بی عالم کی مشکلات کے لیے ہے. یعنی واقعاً اپنے وجود سے شہید مطہری جن کے اتنے استاد اتنے ٹیچر تھے, مگر علامہ طباطبائی سے بہت محبت کرتے تھے. کیوں محبت کرتے تھے؟ کہا ولایت اہل بیت کی وجہ سے, کہ ماہ رمضان میں اپنے روزے کی جو افطار تھی وہ بی بی کی ذریعے سے بوسہ دے کے شروع کر دیتے. یعنی کون سی محبت ہے, کیا ہے. اور کتنے بہرحال علماء وہاں پر, بعض علماء کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ ابھی یہ بہرحال حرم بن گیا, ورنہ وہ اپنے چپلوں کو اتار کر کئی دیر پیدل چلتے تھے کہ پتہ نہیں کتنے ہزار علماء عرفا بی بی کے حرم کے اطراف میں دفن ہے. یہ صرف اس خاتون کی عظمت کی وجہ سے. اور یہ عظمت کیوں ہے؟ کیونکہ بھائی کی وجہ سے نہیں, امام کی وجہ سے اپنے آپ کو مدینہ سے نکالا اور پہنچ نہیں پائی اپنے بھائی تک. عزیزان محترم, بھائی کی خاطر نکلی, بھائی کے لیے, ولایت کے لیے, امامت کے لیے. اس لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں اور زیارت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سلام کرتے ہیں اس میں بی بی کے ولایت نے گھیرا ہوا ہے. السلام علیکی یا بنت ولی اللہ, یعنی آپ ولی کی بیٹی ہیں, آپ ولی کی بہن ہیں, آپ ولی کی پھوپھی ہیں, یعنی امامت ہر طرف. یہ جو امامت ولایت ہے اس نے اس مقام کو اس قابل کر دیا کہ آج پوری دنیا کی ریولوشن, یا آپ اس ایک شخص کو ہی سمجھ لیں. اگر بی بی کی عظمت بہرحال ہم کیا بیان کریں گے, لیکن اگر آپ ذرا سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک شخص کو صرف اگر آپ دیکھ لیں, اس نے پوری دنیا کو, بشریت کی تاریخ کو بدل دیا صرف اس حرم کی وجہ سے. کون؟ امام خمینی. ایک امام خمینی کم سے پیدا ہوا اور بشریت کی تاریخ کو بدل دیا صرف حرم کی وجہ سے. سارا ریولوشن کم سے سٹارٹ ہوا. اس کا مطلب ہے کہ بی بی نے جو, میں بس وقت بہت محدود ہے, بی بی نے جو موومنٹ سٹارٹ کی تھی مدینہ سے نکلتے ہوئے, ولایت کی اسٹل گوئنگ آن. توجہ کی ضرورت ہے عزیزان محترم. یعنی وہ جو موومنٹ کی تھی کہ میں نکلی ہوں ولایت کی خاطر, امامت کی خاطر, یہ امامت دنیا پہ حاکم ہونی چاہیے, یہ امامت کا پیغام دنیا میں پہنچنا چاہیے. بی بی کا سفر ختم نہیں ہوا ان کے دنیا سے جانے کے بعد, آج تک جاری ہے, آج تک جاری ہے. اور آج پوری دنیا میں یہ امامت کا پیغام, ولایت کا پیغام بی بی کے انڈر کنٹرول ہے سارا. سب جو بھی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی لینگویجز میں نہج البلاغہ, صحیفہ سجادیہ, قرآن کی ٹرانسلیشن, بکس کی ٹرانسلیشن, چاہے وہ افریقن ہو, چاہے وہ ملیشین ہو, چاہے وہ انڈونیشین ہو, چاہے وہ جاپنیز ہو, چاہے وہ جرمن ہو, کوئی بھی ہو, سب اسی موومنٹ سے پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیک میں ہے جو اس پوری موومنٹ کو روٹیٹ کر رہا ہے. ایک خاتون, ایک خاتون. عزیزان محترم, ہم آج کے دور کے اندر امامت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟
یہ سوال. وہ خاتون ہوتے ہوئے مدینہ چھوڑ کے آئی, اور اس وقت یہ سفر ایسے نہیں تھے, اس وقت جو ہے وہ ایسے جہاز نہیں تھے, ایسی آسائشیں نہیں تھیں, اونٹوں پہ, گھوڑوں پہ, اور سختیوں کے ساتھ, اور دشمن کے حملے, دشمن نے حملے کیے, کئی جگہ پر امامزادے شہید ہو گئے. اسی لیے آپ کو نظر آتے ہیں یہ بکھرے بکھرے ہوئے مختلف جگہوں پر امامزادے, کوئی پہاڑوں پہ, کوئی کہاں, کیونکہ ان کے اوپر حملے ہوئے. اور ساوا کے مقام پر جب بی بی پہنچی ہیں تو کہتے ہیں کہ بی بی زخمی حالت میں ہے, بی بی کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. تو بی بی نے پوچھا کہ کم کتنا فاصلے پر ہے؟ کہا کچھ فاصلے پر. کہا مجھے کم لے چلو. اللہ, کم آئی بی بی, اور بی بی جو ہے وہ ایک شخص کے گھر میں رہیں, اور 17 یا 18 دن بی بی, جو آج بھی بیت نور کے نام سے وہ جگہ محفوظ ہے جہاں بی بی آئیں اور عبادت کرتی رہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ جب بھی ہم آتے تھے ان 17 دنوں میں, ہم نے ہر وقت بی بی کو عبادت کی حالت میں دیکھا. ہاں, بی بی اپنے بھائی سے نہیں مل پائی, بی بی کم پہنچی مگر اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائیں. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کہتے ہیں کہ من زار المعصومہ فی القم کمن زارنی, جس نے بھی میری بہن معصومہ کی کم میں زیارت کی اس نے میری زیارت کی. ہاں, کتنا بہن بھائیوں میں آپس میں محبت ہے کہ خود نہیں مل پائے لیکن ہمیں یہ بلاتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب بھائی کی زیارت پہ آؤ تو بہن کی زیارت بھی ضرور کرو. اس لیے اکثر لوگ پہلے کم جاتے ہیں کہ بہن کی پہلے زیارت کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ بہن اپنے بھائی تک نہیں پہنچ پائی. مگر میں کہوں گا بی بی معصومہ, آپ نے زحمتیں بہت اٹھائیں, آپ نے تکلیفیں بہت اٹھائیں, یقیناً آپ کا مرتبہ بلند ہے, مگر ایک بہن چند قدموں کے فاصلے سے اپنے بھائی کو دیکھتی رہی. آپ کم آئیں, آپ کو لوگوں نے بڑا ویلکم کیا, آپ کا بڑا خیال کیا, لوگوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کو بی بی بلایا, اور جتنے دن آپ رہیں آپ کا بڑا احترام کرتے رہے. مگر سلام ہو اس بی بی پر کہ جو کربلا اتری بڑے شان و شوکت سے تھی, مگر جب وقت رخصت کا آیا تو خاندان اجڑا ہوا تھا. ہاں زاداران محترم, بی بی نے نہیں دیکھا امام رضا کو زہر کیسے دیا گیا, زہر میں امام رضا کی کیفیت کیا تھی, مگر یہ بہن دیکھتی رہی کہ شمر جو ہے وہ سینے پہ بیٹھا ہوا اور کس طرح کند خنجر سے گردن کو چلا. یا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ, بہرحال ہم آپ کی بارگاہ میں ہیں, ہمارے لیے دعا کیجئے گا, ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. لیکن میں یہاں کہوں گا کیونکہ ایام اول اربعین ہے, عزاداران محترم, بی بی جس گھر میں ٹھہرائی گئیں وہ بی بی کا اپنا گھر نہیں تھا, لیکن پھر بھی لوگوں نے بہت احترام کیا. جنازہ بھی بڑی شان و شوکت سے اٹھایا گیا. مگر سلام ہو اس بی بی پر جس کا اپنا گھر تھا لیکن اس کے گھر میں بغیر پوچھے داخل ہو گئے. اس کا اپنا گھر تھا لیکن اس کے گھر کے دروازے کو آگ لگائی گئی. اس کا اپنا گھر تھا کہ وہاں پر سب کچھ اپنا تھا, اپنا شہر تھا. بی بی یہاں کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھا, آپ کے والد نہیں تھے, آپ کے کوئی اور رشتہ دار نہیں تھے, مگر پھر بھی انہوں نے کتنا احترام کیا اور آج تک آپ کا. مگر میرا سلام ہو وہاں امام حسن موجود تھے, امام حسین موجود تھے. نہ جانے میرے مولا کو جب وہ یاد آتا ہوگا کوچہ بنی ہاشم میں کس طرح بی بی کے چہرے پر, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا ایک سید ہوتے ہوئے, کہ جس طرح ہماری ماں کو جو ہے وہ ظلم اور ستم منایا گیا. ہاں زاداران محترم, بی بی کو جب در و دیوار میں, جب بی بی در و دیوار کے درمیان میں آئی ہے نا, تو بی بی نے کہا یا ابا
یہ جو یا اباتا نکلا تھا نا، یہ اس یا اباتا سے مختلف تھا کہ جب رسول خدا گھر آتے تھے بی بی کے پیار سے تشریف لاتے تھے، مگر یہاں بی بی نے یہی کہا ہوگا، اے میرے بابا، یہ آپ کی امت نے مجھے کیا اجر دیا کہ میرے بچے دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ رول محترم، وہ کنفس کے تازے آنے، وہ کس طرح ان لعینوں نے بی بی کو اس ظلم اور ستم سے کیا کہ بی بی کا جنازہ روز روشن میں نہ نکل پایا، رات کی تاریکی میں بی بی کے بدن کو اٹھایا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں ترقی اور کشادگی عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی ہوں گے، خاص طور پہ اس وبا اور بیماری کی وجہ سے لوگ مریض ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمارے لیے بہرحال جو زیارتیں مشکلات کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پروردگار جلد سے جلد ہمارے لیے ان زیارتوں کے دروازوں کو مہیا فرما۔ پروردگار ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، ہمیں مدینہ، خانہ کعبہ، اس کے علاوہ مشہد مقدس، قم المقدس، نجف، اشرف، کربلا، سامرا، قازمین کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، اولادوں کو، سب کو امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے منور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہماری کمیونٹی میں آپس میں محبت اتفاق قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اس کمیونٹی کو امام زمانہ کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جو اسلام کے دشمن ہیں، اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ علماء اکرام، مراجع اکرام، ان سب کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بہت محمد و علی محمد۔